بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے سونے جاگنے کی سنتیں اور آداب۔ اس سے پہلے آپ سبھی سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی دینی معلومات آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے جاگنے کی سنتیں اور آداب۔ سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بستر جھاڑ لیجئے۔ جیسے ہم سونے جا رہے ہیں، بھئی نیند کا وقت ہو رہا ہے، سونے کا وقت ہو گیا کہ بھئی اب سونے جا رہے ہیں، تو اپنے سونے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد بستر کو صاف کر لیں، بستر کو جھاڑ لیں، 3 بار 2 بار ہاتھ مار کے مطلب صحیح کر کے جھاڑ لیجئے۔ پھر سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پر۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ یہ یاد کر لیجئے، رات کو سونے سے پہلے یہ کام کرنا ہے آپ نے۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بستر کو جھاڑنا ہے اور پھر سونے سے پہلے کی یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سیدھا ہاتھ سیدھے گال کے نیچے رکھ کر، سیدھا ہاتھ یہ رائٹ ہینڈ سیدھے گلے کے گال کے، گلے کے نہیں گال کے، یہ گال ہوتا ہے جو سیدھا ہاتھ ہے، یہ سیدھے گال کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹیں۔ قبلے مطلب کعبہ شریف، جن کو نماز کا رخ پڑتا ہوتا ہے قبلہ، اس کی طرف منہ کر کے لیٹیں۔ ایک بات کا خاص طور پہ آپ دھیان رکھیں، دیکھو میں نے آپ کو بتایا سیدھا ہاتھ سیدھے گال کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کر لیٹیں۔ ایک بات کا آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ الٹا یعنی پیٹ کے بل، جیسے بہت سارے بھائی بہن موٹے الٹے لیٹ جاتے ہیں بستر پہ اور الٹے لیٹ کے بڑا ان کو آنند آتا ہے، سکون ملتا ہے، تو مہربانی کر کے الٹا یعنی پیٹ کے بل سونا اللہ عز و جل کو پسند نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ جو شخص، کوئی لڑکا ہو لڑکی ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، مطلب الٹا یعنی پیٹ کے بل الٹا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس لیے الٹا نہیں سونا چاہیے، الٹا لیٹ کر سونا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ بات۔ اور قرآن مجید یا دیگر کتابوں کی طرف پاؤں نہ پھیلائیں۔ مان لیجیے جیسے کبڈ ہوتی ہے، جو ریک وغیرہ ہوتی ہے، وہاں پہ کچھ کتابیں رکھی ہیں تعلیم کی، قرآن مجید رکھا ہے، حدیث کی کتابیں ہیں یا کسی بھی مطلب علم کی کتاب ہے، تو ادھر اپنے پاؤں، یہ جو پیر ہوتے ہیں، اپنے اس طرف نہ پھیلائیں۔ اسی طرح قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر نہ سوئیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ قبلے کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے، منہ قبلے کی طرف کر کے لیٹنا ہے، سر اپنا منہ کو، اور کیا نام ہے، اسی طرح پیر قبلے کی طرف نہ کریں، اور قبلے کے ساتھ ساتھ جس سائڈ مطلب کتابیں وغیرہ ہوں، قرآن کریم ہوں، ادھر بھی پیر نہ پھیلا کر سوئیں۔ اور پھر سونے کے بعد جیسے صبح کو اٹھتے ہیں، جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، یہ دیکھ رہے ہیں سب سے نیچے، جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ جیسے صبح کو اٹھتے ہیں، بھائی اٹھ گئے، اب اٹھنے کے بعد ہم کیا کرنا ہے، ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، جیسے سونے سے پہلے ہم نے وہ پڑھی، کون سی دعا بتائی میں نے آپ کو، یہ بھائی سونے سے پہلے میں نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ آپ نے بستر صاف کرنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بستر جھاڑ لیجئے۔ پھر سونے سے پہلے کی دعا یہ ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ جب سو کر اٹھیں اور سونے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ بھائی سیدھا ہاتھ سیدھے گال کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹیں۔ الٹا یعنی پیٹ کے بل سونا اللہ کو پسند نہیں ہے،
اس لیے الٹا نہیں سونا چاہیے، اور قرآن مجید یا دیگر کتابوں کی طرف پاؤں نہ پھیلائیں۔ اسی طرح قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر نہ سوئیں۔ پھر جب ہم یہ سارے کام کر کے ہم سو جاتے ہیں، ان سب چیزوں کا دھیان میں رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سو جاتے ہیں، تو جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ جب صبح اٹھتے ہیں، جو جاگتے ہیں، جاگنے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ یہ دعا پڑھیں گے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تو ان سب چیزوں کا ہم نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ جو بھی باتیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں، ان باتوں کا بہت دھیان رکھنا ہے، اور خاص طور پر سبھی بہن بھائیوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی ہے، اور خاص طور پر بچوں کے لیے، بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں۔ اور یہ کچھ دعائیں ہیں، کوئی زیادہ بڑی ہیں نہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یہ سکھائیں بچوں کو۔ بچوں کو آپ ابھی سے اس طرح کی تربیت دیں گے تو انشاءاللہ آگے چل کے بہت اچھا رہے گا، آپ کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور اچھی تعلیم بچوں کو ملے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر اچھی لگی ہے تو مہربانی کر کے لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، اور شیئر بھی کر دیں، تاکہ اور لوگوں کو بھی یہ معلومات ہو جائے۔ اور آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔